اور یہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو اس دن یہ کرنا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی روحوں کو اصحال ثواب کریں۔ مدارس کے اندر بھی، خانقاہوں کے اندر بھی، مساجد کے اندر بھی ہمارے اوپر یہ لازم ہے، وہ ہمارے محسن ہیں جو اپنی عزت قربان کر کے جانوں کے نذرانے دے کر ہمیں یہ آزاد خطہ دے کے گئے ہیں، ہم ان کی روح کو اصحال ثواب کریں۔ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کریں گے نا سارے؟ اور دوسرے نمبر پر یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اور ہم آئندہ رہتی زندگی تک پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہو جائے۔ یہاں پر کس کا نفاذ ہو جائے؟ اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ خالی دعاؤں سے اسلام نہیں آئے گا۔ اگر خالی دعاؤں سے آ جاتا، حضور علیہ السلام کو 27 جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کو دندان مبارک شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ رخ انور زخمی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس میں اطہر کے اوپر زخم برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاب ابی طالب کے اندر اتنے سال قید رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرات صحابہ کرام کے جسم کے ٹکڑے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خالی دعاؤں سے اسلام آتا تو میرے نبی سے بڑھ کر تو پھر کسی کی بھی دعا نہیں ہے۔ خالی دعاؤں سے نہیں آئے گا جب تک ہم عملی جد و جہد نہیں کریں گے۔ اب آپ کہیں مولوی صاحب عملی جد و جہد کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو اسلام لانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ نہ گولی کی ضرورت، نہ بندوق کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ یہ ایک پرچی ہے، جب آپ ووٹ دیں تو اسلام پسندوں کو دے دیں۔ کن کو دے دیں؟ بولو بولو، کن کو دے دیں؟ مفادات سے ہٹ کر، تعلقات سے ہٹ کر، اپنی برادری اپنی پارٹی سے ہٹ کر ترجیح دے دیں کہ اس بندے کے آنے سے اسلام کو تقویت ملے گی، اسلام کو فائدہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ اتنے کھلے ذہن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہبی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے آنے سے کم از کم اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ صرف یہ ایک مفت کی پرچی دے دیں اور اگلے دن دیکھ لیں انشاءاللہ اسلام آئے گا۔ انشاءاللہ کہو۔ اچھا اگر کوئی ایسا بندہ کھڑا نہیں، میں نے 3 باتیں بتائی ہیں، تو پھر آپ ووٹ دیں ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ جو بندہ ملک کے لیے بہتر ہے، قوم کے لیے بہتر، اس کو ووٹ دے دیں، انشاءاللہ اس سے بھی تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن ہم ووٹ دیتے کس کے لیے؟ گلی کے لیے، نالی کے لیے، گیس کے میٹر کے لیے، بچے کی ملازمت کے لیے، موٹر سائیکل اس کا جناب پھنس گیا تھانے میں چھڑوانے کے لیے، بچے نے چوری کی ہے چوری میں چھڑوانے کے، فخر سے بتاتے ہیں جی اس نے جناب گرفتار ہی نہیں ہونے دیا۔ ہم ان چیزوں کے لیے ووٹ دیتے ہیں، تو بھائی ان چیزوں کے لیے جب تک ووٹ دیتے رہو گے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ تو خالی دعاؤں سے اسلام نہیں آئے گا۔ پہلے اسلام پسندوں کو سپورٹ کریں، اسلام کے لیے عملی جدوجہد کریں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ جہاں سے بھی آئیں، ایک نمائندہ اجتماع ہے، یہ سارے لوگ یہاں محلے کے نہیں ہیں، سہیوال سے ہیں، باول نگر سے ہیں، دوسرے شہروں سے ہیں۔ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائی آنے والے الیکشن میں نیکوں کو ووٹ دیں، حضور کے وارثوں کو ووٹ دیں۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھو بھی اگر کوئی کیکر کا درخت لگا لے اور مجھے کہ مولوی صاحب خلوص دل سے دعا کریں اس کو ایپل سیب لگ جائے، لگ جائیں گے؟ سارے مولوی الٹے ہو جائیں، سارے پیر اس کے اوپر تویز باندھ دے، ہر ٹہنی کے اوپر 150 تویز ہو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کو کبھی سیب نہیں لگیں گے۔ کبھی لگیں گے سیب؟ پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ سیب کا درخت لگانا پڑے گا۔ پھر آپ آئیں مولانا صاحب ہم نے سیبوں کا باغ لگایا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ سیب لگائے۔ مولوی صاحب بھی دعا کریں گے، طالب علم بھی دعا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ سیب لگا دیں گے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اگر یہاں پہ اسلام چاہتے ہو تو پہلے اسلام پسندوں کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اگر آپ اپنے مفادات کو سپورٹ کریں گے، اپنے تعلقات کو سپورٹ کریں گے، ذاتی تعلق کو مفاد کو دیکھیں گے، پھر کبھی اس ملک کی حالت نہیں بدل سکتی، اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے۔ پھر تم رو رو کے ان کو پکارو گے
تم تو نقصان میں ہوں گے، وہ اپنے مزے اور محلات میں ہوں گے، انہیں کیا پتہ تمہاری غربت کیا ہے، جو سونے کی چمچیاں منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں، انہیں کیا پتہ تمہاری تکلیف کیا ہے، انہیں کیا پتہ تمہاری بیماری کیا ہے، نہ وہ ان چیزوں سے گزرے نہ ان کو پتہ۔ اور جو غریب ان چیزوں سے گزرا ہے، جب اس کو سپورٹ کرو گے تو اس کو بھی پتہ ہے یہ تکلیفیں کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ کا یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی میرا نافرمان ہو جائے، ایک بندہ ہو جائے، ایک قوم ہو جائے، ایک بستی ہو جائے، ایک شہر ہو جائے، ایک ملک ہو جائے، اللہ فرماتے میرا قانون یہی ہے، پھر میں ان کو نقصان کی طرف دھکیل دیتا ہوں، پھر ان کے کاروبار بھی ماند پڑ جائیں گے، صحت بھی برباد ہو جائے گی، اور ان کا امن خوف میں بدل جائے گا، اور ان کی جو اچھی معیشت فرمایا فقر و فاقے میں، قحط سالی میں بدل جائے گی، فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ اور جب کوئی سدھر جائے گا، توبہ کر لے گا، ایک کرے یا ایک قوم کرے، یہ ایک بستی کرے، ایک شہر کرے، ایک ملک کرے، اللہ فرماتے جو بھی توبہ کر کے میرا فرما بردار بن جائے گا، میں اس کے حالات فوری بدل دوں گا۔ یہ ہے نسخہ یہاں سے نکلنے کا، ورنہ سوائے تبصروں کے کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹھ کر جناب جس پارٹی کے ساتھ آپ ہیں اس کی تعریفیں کر لیں، اور جس کی آپ سے مخالفت ہے اس کو گالیاں دے لیں، بھائی اس سے کوئی حالات نہیں بدلیں گے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہی گئے ہیں، جس دن ہم بدلیں گے انشاءاللہ وہ بھی بدل جائیں گے، وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم ان کے لیے دعا کریں جو سیلاب کے اندر فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اسی طرح جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جن کے نقصان ہوئے ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے پورے فرمائے، کاروبار جن کے برباد ہوئے ان حالیہ بارشوں کے اندر ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بھئی، آج تھوڑا سا بہت سے احباب نے